بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں علی شیر اور ظاہر ہے صحافت میرا پیشہ ہے۔ صحافت، سیاست، وکالت، عدالت سب کچھ ملا ہوا ہے، اور ملا ہوا سے مراد کہیں یہ نہ کہنا کہ ان سب کا گٹھ جوڑ ہے، اگرچہ کسی حد تک ہے بھی صحیح، یہ بھی سچ ہے، کیونکہ سچ یہ ہے کہ یہ کسی حد تک عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ نہیں کرتے۔ سچ یہی ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جسٹس جواد احمد خواجہ نے اردو نفاذ کیس جو تھا سپریم کورٹ میں آیا تھا، تو اس میں انہوں نے جب وہ فیصلہ لکھا تھا تو اس میں کچھ ایسے شاندار الفاظ لکھے تھے جو ہماری حقیقت بیان کرتے تھے۔ اور وہ الفاظ کیا تھے؟ یہ وہ نظام ہے جو ایسا گھن چکر ہے جو غریب کی امید ٹوٹنے بھی نہیں دیتا، اور اس نظام سے اسے بغاوت کرنے بھی نہیں دیتا۔ اور پھر ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ ہم عدالتوں میں انگریزی کیوں چلاتے ہیں، کیوں استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ انہوں نے بیان کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے وکلا اور ہمارے ججز اور ہمارا نظام یہ سمجھتا ہے کہ اگر کلائنٹ کو، درخواست گزار کو انگریزی نہ آتی ہوئی تو وہ جو مرضی کرتے رہیں گے اس کے نام پہ، تو وہ کبھی پکڑائی نہیں دیں گے، اس کی حقیقت نہیں کھلے گی۔ تو اس کی وجہ سے وہ جسٹس جواد احمد خواجہ نے کہا تھا کہ یہ وہ نظام ہے جو ایک ایسا گھن چکر ہے جو امید بھی نہیں ٹوٹنے دیتا اور بغاوت بھی نہیں کرنے دیتا۔ اب آ جاتے ہیں آج کے امپورٹنٹ موضوعات پہ۔ سب سے اہم کہ آج قومی اسمبلی میں سانحہ پشاور پہ بحث تھی، اور یقین کریں کہ جس کو کہتے ہیں نا ایوان بھاں بھاں کر رہا تھا، خالی 86 لوگ چاہیے ہوتے ہیں کورم پورا کرنے کے لیے، چلانے کے لیے ایوان کو، اصولاً لازمی، ورنہ ایوان نہیں چل سکتا۔ لیکن اس میں ایک چھوٹی سی ہیچ رکھی گئی ہوئی ہے، بچ نکلنے کا چور راستہ رکھا گیا ہوا ہے۔ اور وہ چور راستہ پتہ کیا ہے؟ وہ چور راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی نشاندہی کرے گا کورم کی تو پھر کورم کی گنتی ہوگی، 86 ارکان گنے جائیں گے، اور اگر وہ نہ ہوئے تو پھر اجلاس کو ملتوی بھی کیا جا سکتا ہے، اگلے روز کے لیے بھی، اگلے کے لیے بھی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارکان کی تعداد پوری کرنے تک اسپیکر یہ کہہ دیں کہ ارکان کی تعداد پوری ہونے تک اجلاس جو ہے وہ اس کی کاروائی معطل کی جاتی ہے، ارکان آئیں گے تو پھر دوبارہ کاروائی شروع کریں گے۔ لیکن آج 86 نہیں، حکومت اور اپوزیشن کو ملا کر ایک وقت میں 26 ارکان سے زیادہ نہیں تھے وان میں۔ آپ خود اندازہ کر لیں سانحہ پشاور کتنا بڑا واقعہ، کتنے لوگ زخمی، شہید، آدھے جسم جو ہے وہ ان کے گھروں میں گئے، کتنا کربناک معاملہ تھا۔ اور ہمارے ارکان کی سنجیدگی کا یہ عالم تھا کہ 26 ارکان تھے حکومت اور اپوزیشن کے ملا کے، 4 اپوزیشن کے تھے، باقی حکومت کے تھے۔ وزراء کی فوج ظفر موج میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ مثلا مولانا اسد محمود نے اپنی تقریر کرنی تھی، وہ وفاقی وزیر ہیں، وہ آئے۔ مفتی عبد الشکور جے یو آئی کے وزیر مذہبی امور ہیں، وہ آئے۔ ان کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ایوان بالکل ایسے چل رہا تھا۔ اور آج جو ایوان کی سچویشن رہی، میری مراد 1 جنوری کو، حقیقت یہ ہے کہ آج بہت سی تلخ باتیں بھی ہوئیں ایوان میں، بہت سی حقیقتیں بھی کھلی، کچھ نہ کچھ ارکان نے اپنی بساط اوقات کے مطابق بات کی۔ لیکن سچ یہ تھا کہ جو ایک نچوڑ تھا، اور وہ بذات خود سوالیہ نشان تھا، وہ تھا مولانا اسد محمود نے کہا، مولانا فضل الرحمان کے بیٹے، وفاقی وزیر مواصلات، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایوان پہ عوام کا اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ عوام کا ایوان پہ اعتماد نہیں ہے، اس کو بحال کرنا ہوگا۔ تو اسے آپ اندازہ لگا لیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جمہوریت کو لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ بھئی بات کیا ہے کہ آپ کی اتنی بڑی فوج ظفر موج رکھ کے آپ نے علامتی طور پہ ہی صحیح، بہت بڑے خرچے نہیں بھی ہوں گے، مان بھی لیتے ہیں، حالانکہ ہیں اربوں میں، کروڑوں میں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو مرضی کہہ لو، حقیقت یہ ہے کہ کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پنجابی کے اندر نا رونا نہیں آتا تو رون ورگا منہ ہی بنا لو۔ یہ وہ منہ بنانے جوگے بھی نہیں ہے۔ باہر جاتے ہیں تو 70 کے لشکر لے کے چلے جاتے ہیں، اور ایوان جو ہے اچھا حاضریاں لگیں گی، ارکان آئیں گے، حاضری لگائیں گے، 2 منٹ کے لیے گئے، ٹی اے ڈی اے دیہڑی سب کچھ پورا، مسئلہ ہی نہیں ہے، مزے ہیں، کیا ہوا؟
لیکن دہشت گردی ان کا تو مسئلہ نہیں ہے. سچ یہی ہے، یہ طبقات کا معاملہ ہے. انہوں نے اسی کے اوپر جو ہے نا، وہ جو ہم 9/11 کے بعد سے لے کے پرویز مشرف کی طرف سے جیسے امریکہ کی جنگ میں ہمیں دھکیلا گیا، اس میں جس میں ہم نے اپنے لوگ، اپنے بچے، اپنی بچیاں، عافیہ صدیقی سمیت پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم بیچتے رہے اٹھا کے. آج بھی گوانتانامو میں ہمارے بہت سے لوگ پڑے ہوئے ہیں. تو سچ یہی ہے کہ ان لوگوں نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا، اور یہ طبقات ہیں، طبقات، لمبی چوڑی بات نہیں ہے، کوئی ڈھونڈنے والی بات نہیں ہے. یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، لڑتے اس وقت ہیں جب ان کا اپنے کیک کی تقسیم کے پہ رولا پڑتا ہے، اس پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ مجھے اتنا چاہیے، مجھے اتنا چاہیے. ادروائز عوام کا کمبل جو ہے اس کو کھینچنے میں ایک جیسے ہی ہے. لوگوں کا حال دیکھ لیں کس طرح سے پشاور میں جو کچھ ہوا ہے. آج بھی ایوان میں جو تقاریر ہوئی سانحہ پشاور پہ، اور سنجیدگی کا عالم دیکھیں، وزیر دفاع نہیں، وزیر اعظم نہیں، ایوان میں کوئی سنجیدگی نہیں. اور یہ اجلاس جو ہے دیہڑیاں پکی کرنے کے لیے جو ہے وہ جمعے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا، کل بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم بات کریں نا، صحیح بات یہ ہے کہ ابھی کچھ ان کیمرہ اجلاس آئے گا، پھر اس میں جو ہے نا وہ کہا جائے گا کہ جناب ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، دہشت گردوں کی کمر توڑ دیں گے. وہ پتہ نہیں ان کی کمر کیسی ہے جو بار بار ٹوٹتی ہے اور اس کے بعد پھر جڑ کے آ جاتی ہے. آج بھی ایوان میں یہ بات ہوئی، بہت سے ارکان نے یہ بات کی. جیسے انہوں نے JUI والوں نے فوجی آپریشن کی مخالفت کی. انہوں نے کہا جی آپ نے پہلے فوجی آپریشن میں سے کیا نکال لیا تھا؟ جو وزیر دفاع نے کہا تھا خواجہ آصف نے کہ ضرب عضب طرز کا ہمیں ایک آپریشن کرنے کی ضرورت ہے. JUI نے کہا کہ پہلے آپ نے جو ضرب عضب کیا تھا، پہلے تو اس کی بیلنس شیٹ پیش کریں نا کہ اس میں سے آپ نے کیا کیا تھا. مولانا جمال الدین جن کا تعلق سابق فاٹا سے ہے، وزیرستان سے وہ MNA ہیں JUI کے، انہوں نے ان کے بقول، حالانکہ یہ بات درست نہیں لگتی، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹوٹل 10 طالبان جو تھے وہ ان کے ہاتھوں مارے گئے تھے، ورنہ سارے پار چلے گئے تھے یا ادھر ادھر چلے گئے تھے. مارے تو عام لوگ گئے تھے جو آج تک اپنے گھروں میں نہیں جا سکے. تو ان لوگوں کا جو دکھ تھا، ان لوگوں کی جو بات تھی، تو وہ اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ تھی کہ اس حوالے سے کہ اس میں سے نکلے گا کیا. اور ظاہر ہے جب بھی طاقت جو ہے وہ طاقت ہی ہوتی ہے، اور جب کسی دیوار میں گیند جتنی زور سے مارے گی اتنی زور سے واپس آئے گی. یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کب ہوتا ہے. JUI نے فوجی آپریشن کی مخالفت کی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت، محسن داور نے فوجی آپریشن کی کسی حد تک اس نے مخالفت بھی کی، لیکن اس نے کہا کہ جو آپ نے آپریشن کیا وہ بھی ایک فارمیلٹی تھی. وہ کیا تھا؟ اور پھر جو انہوں نے خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کی، خیبر پختونخوا کی پولیس کے حوالے سے بات کی، کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ کیا ہے اور کون ہے وغیرہ. تو اس سارے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو سچ یہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم ہے، ہونا چاہیے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کی روٹ کازز، جب تک آپ اس کی وجوہات جان کر اس کا تدارک نہیں کریں گے اور ملٹی ڈائمینشنل پالیسی نہیں بنائیں گے، اس وقت تک جو ہے وہ آپ اسی طرح سے شاخیں کاٹتے رہیں گے، جڑیں نہیں نکل سکیں گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.